نہیں ہے کہ ہمارے اس اسٹرگل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے ہیں. اس سے پہلے بھی ہمیں تھریٹ کیا گیا ہے, ہمارے جو ہے سیل فونز ان کو ٹریک کیا گیا ہے, اور اس سے آج بھی میرا گھر جو میرے گاؤں میں میرا گھر ہے وہ وہاں کے ڈیتھ اسکواڈ کے کنٹرول میں ہے. میں اپنے گھر میں نہیں جا سکتی. جب ان تمام حربوں سے یہ کامیاب نہیں ہوئی ہے تو آخر میں جو کہ ایک لاسٹ حربہ کسی عورت کو پیچھے ہٹانے کے لیے استعمال ہوتی ہے, کریکٹر اسیسینیشن, اور وہی انہوں نے استعمال کیا. اور جہاں تک ایک تصویر کی بات ہے, اور آج تک جو ہے جس طریقے سے نہ صرف میرے پرسنل پکچرز کو انہوں نے بغیر میرے کنسنٹ کے وائرل کیا ہے, بلکہ یہ جو پکچرز ہیں یہ کمپلیٹلی فوٹو شاپ پکچرز ہیں. اور جہاں تک ان کی بات ہے تو جس طریقے سے یہ اپنے کیمپ میں موبائل سے یہ تصویریں دکھا کر ہمارے رول کو, ہمارے اس مشن کو وہ جو ہے ڈسٹرب اور اس کو جو ہے متنازع کرنا چاہ رہے تھے. تو ایک تصویر کل سے بھی وائرل ہو رہی ہے جہاں پر عاصم جو ہے جمال ریسانی عاصم منیر صاحب کے گود میں بیٹھے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بھی پھر ایک حقیقت تصویر ہے, اس کو بھی پھر ہم حقیقت مان لیں. اس طرح اگر آپ کو کوئی نظریاتی اختلاف ہے تو آپ آئیں سامنے بات کر لیں. اس طرح جو ہے آپ 4 قدم کے راستے پر آپ اس طریقے سے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے آپ کسی کو اس طرح بلیم نہیں کر سکتے. اگر واقعی میں ان کے ساتھ پروفز ہیں تو وہ آئیں, اس طرح سامنے اپنی بات رکھیں. اس طرح جو ہے بھگوڑوں کی طرح پیچھے موبائلز کا سہارا لے کے, فوٹو شاپ تصویروں کا سہارا لے کے, کسی عورت کو اس کے کردار پر بات کرنے کا سہارا لے کے, وہ اس طریقے کے حربوں سے ہم کئی سالوں سے ہم فیس کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور اب بھی ہم اس طریقے کے حربوں کو دیکھ کر ہمیں اس چیز میں ہم اپنی طاقت کو مزید زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم زیادہ مضبوط ہیں, کیونکہ ایک پورا کمیونٹی یہاں پہ لگا ہوا ہے ہمیں ڈیفیم کرنے کے لیے, ہمارے احتجاج کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا احتجاج مضبوط ہے اور یہ افیکٹ کر رہی ہے یہاں کی اسٹیٹ کو, یہاں کے لوگوں کو. ابھی پریس کانفرنس کے دوران اگر آپ لوگ ایسس کرنا چاہتے ہیں کیا تھریٹننگ ہے, پریس کانفرنس کے دوران تونسا سے 10 افراد کو پھر سے جبری کے طور پر گمشدہ کیا گیا ہے, جن کے نام میں لینا چاہوں گی. ظفر, نعیم, شکیل, نصیب, کامران, جاوید, ذوالفقار, اسلم, رسول بخش, ریاض, صدام, شاہد. یہ سارے بزدار اتحاد اور بلوچ راج کے ممبران ہیں جو آج بلوچ یکجہتی کمیٹی کے کال پر ہونے والے تونسا کے پروٹیسٹ میں شامل ہونے والے تھے. لیکن آج اسی دوران پریس کانفرنس 10 منٹ پہلے 25 تھی ان کی تعداد, اور ابھی ان کی تعداد 35 ہو چکی ہے. یہ ہے سیریسنس اسٹیٹ کا. اس پرامن احتجاجی تحریک کو کلیش کرنے کے لیے وہ ہر حد تک جا سکتی ہے. ہم گزارش کرتے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے, اور پاکستان میں اگر کوئی آزاد عدلیہ ہے تو اسی سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا نوٹس لے, اور جو لوگ اس موومنٹ کے عمرہ شریک ہوئے ہیں ان کی سیکیورٹی کنسرن ہیں, ان سب کی سیکیورٹی کنسرنز کو سالو کیا جائے, ان سب لوگوں کو باعزت طور پر بری کیا جائے, رہا کیا جائے. دیکھیں ہمیں افسوس ہوتا ہے اسی بات پر, ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو ایک کالونیل طرز پر ڈیل کیا جاتا ہے, بلوچستان میں جاری جو نسل کشی ہے اس کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں کس طرح اس پر ڈیل کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے تمام جو عورتیں ہیں, بچے ہیں, ان کا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ آپ کے اسٹیٹ وائلنس کے ڈائریکٹ وکٹمز ہیں جو یہاں آئے ہیں, بیٹھے ہیں, آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کے پیاروں کو سالوں سے اپنے قید خانوں میں ڈالا ہوا ہے, ایٹ لیسٹ ان کو اپنی عدالتوں میں پیش کریں. یہ حق چاہتے ہیں آپ سے کہ اپنی عدالتوں کو عزت دے, اپنے قانون کو عزت دے, یا تو پھر آپ ڈکلیئر کر دیں کہ پاکستان میں جو اسلامی جمہوریہ کا قانون آپ نے نافذ کیا ہے وہ نافذ ہے ہی نہیں. اور ایک ریاست کے اندر 2 دستور ہے, ایک وہ دستور ہے جو بلوچستان پہ امپوز کیا گیا ہے جہاں صرف لالس ہے, جہاں قتل و غارت ہے, اور ایک وہ دستور ہے جو یہاں اسلام آباد پہ امپوز ہے. جی نہیں, ہم آپ کے سامنے ہیں, یہاں میڈیا بھی موجود ہیں. ہم آج 48 ڈے ہے ہماری موومنٹ کا. بات کرنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس موومنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں ان کے خلاف FIRs ہو رہی ہے. ابڈکشنز 40 کے قریب کو ابڈکٹ کیا گیا ہے, بچوں کو ابڈکٹ کر رہے ہیں یہ لوگ جو پیسفل کارکنان ہیں, جو اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں.
वो भी अबडक्ट किया जा रहा है, उनको भी किया जा रहा है। जाए देखें, मैं साफ साफ कहती हूँ इस मीडिया को, जाए देखें तौसा शरीफ में आपके रियासती फोर्सेस क्या जबर डाल रहे हैं। वो लोग जो पीसफुली आपके सीजन में हर जगह पे आप लोगों ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं, वो प्रोटेस्ट इक़्तिदार के लिए प्रोटेस्ट है, वो जलसे इस इक़्तिदार के लिए। और एक तरफ बलोच अपनी जिंदगी जीने का हक आपसे मांग रहा है, आप उन लोगों को प्रोटेस्ट करने का इख्तियार नहीं देते हैं। वो लोग जो इस मुजाहरों में शरीक हो रहे हैं, 35 के करीब, आज के दिन 35 के करीब कारकुनान को अबडक्ट किया गया है। ये क्या जंगी जराइम नहीं है पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान पर कर रहे हैं? और फिर कहा जाता है कि बलूचिस्तान पर बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो जो है ना रियासती दहशतगर्दी का काउंटर करने के लिए, ये तमाम वाज़ेह सबूत है। हम यहाँ बैठे हैं, हम हर दिन रियासत को एक्सपोज करते रहेंगे। अगर रियासत तशद्दुद के साथ हमें डील करेगी, हम और ज्यादा मुतहम्मिल तरीके से बैठेंगे। हमारी जारी चौथी नस्ल है जो हम ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। आज आप सब लोग कैमरा लेकर खड़े हुए, हमने खामोशी से इन सबको देखा है। किसी कैमरे ने इस चीज को रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन हमने बर्दाश्त किया है वो चीज जिसको रियासती जबर कहते हैं। रियासती वायलेंस की वजह से हमारे बच्चे बूढ़े कोई भी महफूज नहीं है। वो लोग जो इन औरतों के साथ सॉलिडेरिटी के लिए आज इकट्ठे हुए थे, आपने उन लोगों को भी गुमशुदा कर दिया है। वो फहरिस्त बढ़ती जा रही है, वो फहरिस्त जो आपने क्रिएट की है, ये वो संजीदगी हम चाहते हैं आप सब लोगों से, साथी हजरात से। अगर कोई हमें सुन रहा है तो काइंडली हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी आवाज बने। शायद बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, उन घरों में वो जो रियासती जबर करते हैं, जब औरतों पर जबर करते हैं, जब इनके बच्चों को घसीटते हुए लेकर जाते हैं, तब आप लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम यहाँ बैठे आप लोगों के आसरे पर बैठे हैं, ताकि आप पाकिस्तान की जंगी जराइम को एक्सपोज कर सके और बता सके दुनिया को कि पाकिस्तान बलोचों के साथ कौन सा रवैया इख्तियार कर रहा है। वो लोग जो पीसफुली यहाँ 48 डे से हम लोग रियासत से मुतालबा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं भाई आओ हमारे मुतालबात के साथ डिबेट करो, लॉजिक के साथ डिबेट करो, अपनी अदालतों में इन लोगों को पेश करो। और उनका रवैया ये है कि और फहरिस्त बढ़ा दी है, फहरिस्त बढ़ती जा रही है, लोगों को गुमशुदा करते जा रहे हैं। इस बात पर डिबेट की जाए। दुनिया में अगर इंसानी हुकूक है, दुनिया में अगर कोई भी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं और कोई भी अगर इंसानी हुकूक पर यकीन रखता है तो आए वो बात करे। क्या बलोच इंसान नहीं है? और ये रियासत जो बलोच के साथ कर रही है, क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, या ऐसे ही ये सब कुछ चलता रहता और आप सब लोग खामोशी से सुनते रहे? देखिए, हमारा 48 दिन है और हमारे तीसरे फेज में हम इस मूवमेंट को एक्सटेंड कर चुके हैं, जिसमें पूरे बलूचिस्तान और पाकिस्तान के जो आवाम हमारे बयान ये के साथ है, जो उन मजलूम औरतों के साथ है, बच्चों के साथ है, हम उन सबसे गुजारिश करते हैं कि वो इस मूवमेंट का साथ दें। और इस दौरान हमारे ऊपर एक एक शख्स के ऊपर थ्रेटनिंग है, एक एक शख्स इस तहरीक के साथ जुड़ा हुआ है, वो इन्फोर्स डिसअपीयरेंस का शिकार हो सकता है, वो स्टेट वायलेंस के डायरेक्ट थ्रेट में है। उसके खिलाफ आप सब लोग हमारी मूवमेंट का साथ दें। और हम यहाँ बैठे हैं, अगर सैनिटेशन चार्जेस से आप हमें उठाना चाहते हैं तो मैं आप सबको पैगाम देना चाहती हूँ कि बलूचिस्तान को ओवरऑल आपने गद्दारी का लक़ब बहुत पहले दे दिया था, बहुत पहले दे दिया था। इन गद्दारी के लक़ाब से जो है ना आप हमें पीछे नहीं हटा सकते हैं। और हम यहाँ बैठे हैं, हम अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से हमें किसी ने रुजू नहीं किया, हम फिर से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम जितने भी नेशंस है जो ह्यूमन राइट्स पर यकीन रखते हैं, उन सब से हम गुजारिश करते हैं कि बलूचिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक की पामालियों का नोटिस लिया जाए। अगर कोई हमारे साथ डिबेट करना चाहता है हमारे पहले मुतालबे में, तो इस 48 डेज के दौरान जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो पीसफुल एक स्ट्रगल है, उसको क्रश करने के लिए जो रियासत कर रही है, वो सबसे बड़ा सबूत है। उस पर आप लिखें, वही काफी है। अच्छा, आपने यूनाइटेड नेशन की जो बात की, कुछ दिन पहले वक्त की सूरत में हम लोग देसी ऑफिस गए थे, बाकायदा हमने उनसे कहा कि हम आपसे इजाज़त लेके यूनाइटेड नेशन के ऑफिस तक जाएंगे, आप हमें इजाज़त दे दें। उन्होंने हमें कोई डॉक्यूमेंट दिखाया कि इस तरह के आर्डर नहीं, आप लोग को आप वहाँ नहीं जा सकते। हालांकि हमें उसी टाइम पता चला कि
کہ کشمیر کے حوالے سے کوئی ریلی انہوں نے نکالی ہے اور اقوام متحدہ کے آفس کے سامنے تھے اس وقت، تو ہم نے ڈی سی صاحب نے ہمیں مگر اس چیز کی اجازت نہیں دی. پھر بعد میں ہمیں کہا کہ یہ آپ لوگ کو لاؤڈ اسپیکر استعمال کی بھی اجازت نہیں ہے، کوئی اور کاغذ ہمیں دکھایا. پھر جب سے ہمسائے آئے ہیں یہاں سے ہر 2 منٹ بعد یہ ڈول کی جب آواز آتی ہے تو میں ان کو وائس کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے فون بند ہے، اسپیکر بند ہے، لیکن وہاں سے ڈول کی آوازیں آ رہی ہیں، کل یہ پابندی ان پہ بھی لگا دے. تو یہ مسلسل ہمارے ساتھ ایک قسم کا رویہ اپنایا جا رہا ہے. اقوام متحدہ تک یہ تو قانونی حق ہے ہمارا نا، ہم ریلی تو کم از کم کر سکتے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ آپ ہمیں 5 منٹ کے ریلی کی اجازت دے دیں، ہم تھوڑا روڈ پہ جائیں گے واپس آئیں گے. کہتے ہیں کہ آپ لوگ کو بارڈر کراس کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. یہ ہمیں جواب دیا گیا. اور آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں صحافی حضرات کے کس طرح چاروں طرف سے کیمرے لگائے گئے ہیں، اور دوسری جانب جو کیمپ ہے اس میں کوئی کیمرہ نہیں ہے. یہ سرویلنس ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہر عورت کو سرویلنس میں انڈر رکھا گیا ہے. ان کے گھروں میں چھاپے مار رہے ہیں، ان کو گھروں میں ہراساں کیا جا رہا ہے، اور یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص اس وقت اسٹیٹ تھریٹ کا شکار ہے. یہ مارچ اگر یہاں سے ختم ہوا تو یہاں اس سے جڑے ہوئے منسلک تمام لوگ اسٹیٹ وائلنس کے اس پہ نشانے پہ، اور ان سب کو اسٹیٹ ابڈکٹ کر سکتی ہے اور مار بھی سکتی ہے. یہ میں آن دا کیمرہ کہہ رہی ہوں کہ کل کو اگر اس مارچ سے جڑے ہوئے کسی بھی شخص کی جبری گمشدگی کی خبر چلتی ہے تو ایز اے صحافی، ایز اے ریسپانسبل صحافی آپ کو یہ چیز میڈیا میں لانی چاہیے. 260 طلبہ جن پر FIR درج ہوئی ہے ان سب کی زندگی خطرے میں ہے. وہ سب کنٹینیوسلی تھریٹ کیے جا رہے ہیں، وہ سب کنٹینیوسلی پروفائلنگ کے نشانے میں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کے وہ والنٹیئرز جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، یہ وہ صحافی جو ہماری بات ریکارڈ کر رہے ہیں، ان سب کو آن دا کیمرہ تھریٹ کیا گیا ہے. آن دا کیمرہ. بلوچ کو چھوڑے، بلوچ جو جینوسائیڈ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، یہ جینوسائیڈ ہے. آپ بلوچ کو چھوڑے، جو بلوچ کی ہمدردی کر رہے ہیں آپ اس کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. یہ ہم بات کرتے ہیں جس بات کو آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں. دیکھیں جی، آپ نے ابھی جو اس سے پہلے ایک تصویر کی بات کی سمی بیٹی کے حوالے سے، مجھ جیسا سادہ بندہ کورل ڈرا، فوٹو شاپ اور فری ہینڈ پہ کام کر سکتا ہے. ایک سادہ بندہ، آپ کمپیوٹر رکھ دیں میرے سامنے، میں کر سکتا ہوں. آپ کی فوٹو ایسے ایڈٹ کروں گا کہ آپ کو خود یقین نہیں آئے گا. ان کے باقاعدہ ویڈیوز آئے ہیں، لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں باقاعدہ ویڈیوز میں، گولیاں مار کے لوگوں کو انہوں نے. AC صاحب اس دن اگر کھڑے تھے، میں نے ان کو کہا کہ جن کو آپ بار بار کہہ رہے کہ آپ ان کو ڈیتھ اسکواڈ کہتے ہیں، سامنے اشارے کر کے میں نے لوگ دکھائے کہ وہ جو سامنے بندہ کھڑا ہے، ویڈیو اس کے موجود ہے، جو سامنے بندے کو گولیاں مار کے فخریہ اور بازاروں میں گھوم کے کہتے ہیں کہ ہم نے پلانے کو مار دیا. ہم تو بلوچستان کے نا، ہمارے کو جانتے ہیں، وہ بھی ہمیشہ جانتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، ایک ایک فرد کو ہم لوگ جانتے ہیں. تو یہ کوئی الزام نہیں ہے. یہ گزشتہ 20 سالوں سے جو ڈیتھ اسکواڈ کا ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ کچھ موجود تو ہے نا. یہ ان کے کہاں پہ ہیں یہ بچے سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے گھروں سے اٹھائے ہیں، سینکڑوں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سے اٹھائے ہیں نا. ہم سب کو جانتے ہیں، نام جانتے ہیں، والد کا نام جانتے ہیں، ان کے دادے کا نام جانتے ہیں. میڈیا کے سامنے پکارنا مناسب نہیں ہے، لیکن ہم باقاعدہ جانتے ہیں. اب کوئی بھی ثبوت ہم سے مانگے ہم آپ کو دے سکتے ہیں. اگلا لائے عمل بھی ہے، آپ کی موومنٹ کس سائڈ پہ جائے گی، یا پھر آپ نے وہی کرنا ہے کہ تھرو پاکستان میں موومنٹ چلائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ یہاں پہ بیٹھے رہے. دیکھیے فرق تو پڑے گا. فرق ہماری مسلسل جدوجہد ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کر ہر دن ریاستی جبر کو ایکسپوز کریں گے. یہاں بیٹھے ہوئے بلوچستان میں جاری جو جبر ہے اس کو ہر دن بتائیں گے. ہم ان سب کی آواز ہے. سندھی مسنگ پرسنز کی آواز ہے، پشتون مسنگ پرسنز کی آواز ہے، ہم ان سب کی آواز ہے. اگر ریاست ہر دن ہمیں مار مار کر تکتی نہیں ہے نا، تو ہر دن اس سردی میں بھی ہم بیٹھ کر اس کو دکھائیں گے کہ ہمارا عزم بھی مضبوط ہے. عوامی طاقت بھی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اسٹیٹس کچھ انسٹیٹیوشن سے نہیں بنتے. اسٹیٹ کی سب سے بڑی جو قوت ہے وہ عوام ہے، عوام ہے. اور وہ عوام جس کو 75 سال سے دبایا گیا، وہ عوام جو کچھ فوجی کرنلوں نے کچھ پالیسیاں بنانے، قتل و غارت کی پالیسی اور لوٹنے کی پالیسی، اس لوٹنے کی پالیسی کے خلاف بلوچ یہ جدوجہد لا رہا ہے. اور پورے پاکستان کے مظلوم عوام سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں، یہ اپیل کرتے ہیں کہ اب آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے، اپنے لیے کھڑا ہونا ہے، اپنے لیے کھڑے ہو جائے تاکہ
ہماری ہم آواز اگر نہیں بننا چاہتے مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپنے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ وقت ابھی آ گیا، یہاں سے اگر ہم اٹھ کر جائیں گے بھی تو یہ لوگ کبھی بدلنے والے نہیں ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ 48 دنوں کے دوران انہوں نے 40 سے زیادہ لوگوں کو گمشدہ کیا. 10 منٹ کے دوران 10 منٹ ڈیورنگ پریس کانفرنس 15 سے زیادہ لوگ تونسا سے انہوں نے اٹھائے. یہ جنگ نہیں ہے، یہ کالونیلزم نہیں ہے. اس طرح ڈیل کرتے اور پھر بولتے انٹرنل ایشو ہے. کون تھے وہ لوگ جو معصوم لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کر رہے ہیں؟ وہ تو پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کس لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں؟ یہی کر رہے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کو اپنی عدالتوں میں پیش کرو، یا ڈکلیئر کرو کہ دیر از اے مارشل لا ان پاکستان. نو اینی کانسٹیٹیوشن، کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، آپ کے ادارے صرف اور صرف یہ عمارتیں بنی ہوئی ہے. 10 منٹ کے فاصلے میں یا سپریم کورٹ ہے، 10 منٹ کے فاصلے میں یا قومی اسمبلی ہے. آئے جواب دے اپنے فورسز کی کرتوتوں کو آن کریں. کیا آپ کے فورسز معصوم جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں؟ پھر ہمیں کہا جاتا ہے کہ کیوں سپریم کورٹ نہیں جاتے ہو. سپریم کورٹ سب سے پہلے اس تحریک سے جڑے ہوئے ہر شخص کو تحفظ دے. یہ تحریک جو یہاں کھڑی ہے چاروں طرف سے ہمیں معاشرے میں رکھا گیا ہے. ہر عورت کو ہراساں کیا جا رہا ہے. یہاں فیملیز ایسی ہیں جن کے گھروں میں چاپے مارے گئے ہیں. یہ چیز کبھی میڈیا میں نہیں آئے گی. اس چیز کو کون بات کرے گا؟ اس پر صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے. پاکستان میں صرف اقتدار کی بات ہوتی ہے، صرف وسائل کی لوٹنے کی بات ہوتی ہے. جینوئن ایشوز پر آج تک کسی نے کوئی بات ہی نہیں کی ہے. ہم سے بار بار کہا جا رہا ہے ہمارا اگلا لائے کیا ہے، ہمارا اگلا لائے ہماری اسٹیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہمارے ساتھ پورا بلوچستان کھڑا ہے. اب جو ہے نا آپ کی جبری گمشدگیوں سے پکڑ دکڑ سے ہم لوگ رکنے والے نہیں ہیں. ایک پوری قوم ہے جس کو آپ نسل کشی کر رہے ہو. ایک پوری قوم ہے جس کو صرف شناخت کی بنا پر آپ مارتے جا رہے ہو اور بدلے میں ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ ہم خاموشی سے ماریں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انسانوں کی تاریخ سے ناواقف ہو؟ پڑھی نہیں ہے کبھی تاریخ؟ صرف ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا ہے، اس ڈنڈے کے نام پر جو ہے نا ہمیں مار سکتے ہو. پتہ نہیں ہے کیا کہ ڈنڈے کے بدلے پر ڈنڈا بھی اٹھ سکتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے کپڑے بل کے پھٹے ہوئے ہیں، لیکن ان کے جذبے، ان کا شعور آپ کے پاکستان میں موجود کسی بھی ایجوکیٹڈ طبقے سے سب سے زیادہ اوپر ہے. اس کا مقابلہ آپ کبھی کر بھی نہیں سکتے ہو. دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میڈیا سے مراد وہ میڈیا نہیں ہے جو ہمیں کوریج دے رہی ہے. میں آپ سب کی بہت مشکور ہوں اور مجھے پتا ہے جو شخص ہماری تحریک کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو بھی تھریٹ کیا جا رہا ہے. اور آنے والے وقتوں میں میڈیا کے وہ صارفین وہ سب سے پہلے پرائم ٹارگٹ ہو سکتے ہیں اسٹیٹ کے، اور اس کی بھی ہم نے بات کی ہے، اس کی بھی تشویش ہم نے ظاہر کی ہے. اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان ان لوگوں کو جبری گمشدہ افراد کو ہمارے مطالبات پر بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے اینڈ انفورس ڈس اپیرنس کے بل کو لے کر آئے، اس کو قبول کروائے. اس 48 دن کے دوران 40 سے زائد لوگوں کو گمشدہ کیا گیا ہے. 40 سے زائد لوگوں کو گمشدہ کیا گیا ہے. ان کا کام نہیں ہے کہ وہ قانون کو نافذ کرے. آج صرف 300 سے 38 سے زیادہ افراد جبری طور پر گمشدہ کیے گئے. ان کو مارا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے. اس پر ضروری ہے کہ ہم وہاں جائیں؟ یہ کیا بات ہوگی کہ آپ ہمارے پاس آئیں؟ ہم آئے تو نہیں، یہاں بیٹھے تو 48 دنوں سے، اور کہاں آئے ہم؟ آپ کے لوگ ہمیں یہاں سے موو کرنے نہیں دے رہے. آپ کے لوگوں نے چاروں طرف سے کیمرے لگائے ہوئے ہیں. تھینک یو.